ربیع الاول میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہے، ربیع الاول میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بھی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ رسول اقدس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، خطبات میلاد النبی جلد نمبر 5 جو ہے یہ خطبات حکیم الامت کی، اس میں ایک عجیب جملہ تحریر فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ پیدائش بھی اسی ماہ میں، وفات بھی اسی ماہ میں، اللہ نے ہر چیز حضور پاک کی پر حکمت بنائی ہے، پر وجہ بنائی ہے، جسے کہتے ہیں لاجیکل ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک ہی ماہ میں پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے، 63 سال کا درمیان میں وقفہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایک لقب دیا ہے۔ دوسرا پارہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 پہلا صفحہ دوسرے پارے کا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ آپ امت اعتدال ہو، آپ اعتدال والی امت ہو، نہ آپ میں افراط ہے کہ بڑھا دو، نہ آپ میں تفریط ہے کہ دین کو گھٹا دو، بلکہ آپ اصلی دین والے ہو، تو آپ اعتدال کی امت میں ہو۔ تو فرمایا اللہ نے ایک ہی مہینے میں رسول اللہ کی آمد اور حضور کے جانے کو رکھ کے ہمیں بتایا کہ تمہیں نہ آمد کی اتنی خوشی ہو کہ تم اتنے خوشی سے حال حال کرو کہ تمہیں رسول اللہ کے جانے کا غم بھول جائے، اور نہ غم میں اتنے مصروف و مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں آمد کی خوشی کا خیال نہ رہے، اعتدال پہ رہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات ایک جگہ رکھ کے، تو میرے دوستو اس سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، وفات کا غم تو 3 دن کا ہوتا ہے، تو بھائی وفات کا غم واقعی 3 دن کا ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پیدائش کی خوشی کتنے عرصے کی ہوتی ہے؟ یہ بھی تو شریعت سے ایک حوالہ پڑھ کے سنا دیں۔ آپ ہمیں وفات کے غم کا حوالہ بتاتے ہیں کہ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا وفات کا غم 3 دن کا ہے، ہاں اگر اس کی بیوی ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن وہ غم میں رہے گی، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ اب بسم اللہ کرے ذرا پیدائش کی خوشی بھی ایک حدیث ہمیں پڑھ کے سنا دیں کہ وہ 1400 سال تک چلے گی، وہ کتنا عرصہ چلے گی؟ ذرا اس کا کوئی ثبوت ہو، کوئی پروف ہو، کوئی ایویڈنس ہو، کوئی حوالہ ہو، اس پر کوئی حوالہ نہیں۔ اچھا ایک بات اور کہوں، اگر رسول اللہ کی آمد پہ خوش ہونا اور خوشی منانا ایک جیسا ہوتا تو شریعت میں ثبوت ہوتا۔ حضور کی آمد پہ خوشی ہے لیکن اس خوشی کو منایا جائے اس کے لیے دلیل چاہیے۔ رمضان المبارک کے آنے پہ آپ کو اور ہمیں خوشی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ جب رمضان آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو خوشی مناتے بھی ہیں، جلوس نکالتے ہیں، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، ہم کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے۔ ہم رمضان کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں، خوشی منانے کے لیے دلیل چاہیے۔ کیا حضور اور صحابہ نے منائی ہے؟ کیا شریعت میں اس کا امر مندوب ہے؟ وہاں نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کی آمد کی ہمیں خوشی ہے، جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار دن ہے، خوش ہوتے ہیں، لیکن منانے کے لیے تو دلیل چاہیے۔ تو بھائی رسول اللہ کی آمد پہ ہر مسلمان خوش ہے، حضور پاک کی آمد پہ وہ کون ہوگا جو خوش نہیں ہوگا؟ شاید وہ کوئی مسلمان ہی نہ ہو۔ رسول اللہ کی آمد پہ تو خوشی ہے، لیکن اس خوشی کو منانا، اس کے لیے دلیل دے دیں کہ حضور نے منائی ہے۔ ایک شخص دلیل لایا، کہتے حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول پیر والے دن روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے فیہ ولدت، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، تو حضور نے روزہ رکھ کے عید منائی ہے، خوشی منائی ہے۔ میں نے کہا جی ایک بات، پیر والے دن خوشی منائی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا تم بھی ہر پیر والے دن روزہ رکھ کے خوشی منا لیا کرو کہ ہمارے پاک پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، تو روزہ تو نہیں رکھتا، تو جس دن خوشی مناتا ہے حلووں کی دیگوں کا بندوبست کرتا ہے، تو یہ تو مانڈوں کی ترتیب چاہیے۔ اچھا ایک بات میں مزید پوچھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اس دن؟ کہتے جی ہاں حدیث میں ہے۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں۔ یہ بتا جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید بھی ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ جس دن روزہ ہوتا ہے
اس دن عید بھی ہوتی ہے، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ عید مناؤ، ادھر سے دلیل دینا حضور نے روزہ رکھا ہے، یہ دونوں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں بھئی؟ یا روزہ ہے یا عید ہے۔ تو بھائی اسلام میں عیدیں کتنی ہیں؟ کل 2 ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ منانے کی دلیلیں موجود ہیں، اس کو عید کے طور پہ منانا یہ کہیں سے شریعت میں دلیل نہیں۔ ہاں بات وہی ہے کہ آمد بھی ہے اور جانا بھی ہے رسول اللہ کے اسی مہینے میں، تو نہ آنے کی اتنی خوشی کرو کہ حد سے بڑھ جاؤ، نہ جانے کا اتنا ملال رکھو کہ حد سے بڑھ جاؤ۔ اچھا، مختلف قسم کے اشعار بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک شعر یہ پڑھتے ہیں، عجیب شعر ہے، میں حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہوں، کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں تو خوشیوں کی واہ واہ ہے، اس پر تو 1000 عیدیں ہم قربان کر دے، بس ابلیس اس دن خوش نہیں ہے اس مہینے، باقی سارے خوش ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا گزارا کر کے شعر پڑھو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آمد بھی ہے اور رسول اللہ کا دنیا سے انتقال بھی ہے، اور جب انتقال ہوا تھا تو صحابہ کرام تو ان دنوں میں غم میں تھے۔ اگر تو نے شعر پڑھا ہے تو ایک شعر کا جواب میں بھی دیتا ہوں کہ گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، شیطان کو خوشی کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے۔ تو ایک شعر ہم نے بھی کہہ دیا، تو بھائی بات پوری کریں، یہ کیا ہے آپ نے کسی کو ابلیس ہی بنا دینا ہے؟ تو بھائی اتنی بندہ، اتنی نہ بڑا دامن پاکی کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو با دے۔ ہمارے علماء پر لوگ بولتے ہیں جی آپ کو خوشی نہیں ہے، وہ کون بے ایمان ہے جسے خوشی نہیں ہے؟ لیکن ہم خوشی میں اعتدال سے آگے نہیں بڑھتے، ایک حد ہے، اور ایسے وفات کا معاملہ ہے۔ تو میرے دوستو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماہ میں آمد بھی ہے اور حضور کا جانا بھی ہے۔